ایک احکام کو اللہ نے کھول کھول کر کے بتلا دیا. اگر قرآن کے اندر نہیں ملتی ہے تفسیروں کے اندر وہ چیز ہے, تفسیر کے اندر نہیں ہے حدیث کے اندر ہے, حدیث کے اندر نہیں حدیثوں کی تفسیر کے اندر ہے. جو چیز قرآن میں بتلائی جاتی ہے وہ فرض کے درجے میں ہو جاتی ہے, اور جو قرآن ہی کی چیز جو ہم سے احادیث میں بتلائی جاتی ہے وہ واجب درجے کی چیز ہو جاتی ہے. فرمایا کہ اگر کوئی شخص فرض کو چھوڑنے والا ہے, قرآن کے رخ کے مطابق چلنے والا ہے, قرآن کے بتلائے ہوئے طریقے سے پھرنے والا ہے, تو فرمایا وہ مسلمان نہیں ہوگا, وہ مسلمان نہیں مانا جائے گا, اس کو مسلمانوں کی لسٹ سے نام ہٹا دینا چاہیے, اور یہاں تک کہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ مسلمان رہ ہی نہیں جاتا ہے. کیوں؟ اگر کسی نے فرض کا انکار کر دیا, کسی نے فرض کا انکار کر دیا. اسی لیے یہ بات, یہ مسئلہ بھی زیر غور کرتے چلیے کہ کوئی شخص اگر کہا کہ اگر کوئی شخص سو رہا ہو تو اس سے ڈائریکٹلی یہ کہنا منع ہے کہ چل کر کے نماز پڑھ لو. ڈائریکٹلی اس سے یہ کہنا منع ہے کہ چل کر کے نماز پڑھ لو. اس لیے کیوں کہنا منع ہے؟ اس لیے کہنا منع ہے کہ اگر اس نے یہ کہہ دیا جاؤ ہم نہیں پڑھیں گے, تو اس کا جو وبال ہوگا اور اس کا جو گناہ ہوگا وہ کس کے اوپر آئے گا؟ وہ ہمارے اوپر آئے گا, جگانے والے. اسی لیے فرمایا کہ ادب کے دائرے میں رہ کر کے کسی کو اگر جگایا جائے, مؤذن جو الفاظ کہتا ہے یا تو وہی الفاظ کہیے کہ الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور پھر اس کے درجے میں نیچے آ جائیے, فرمایا کہ اگر کسی شخص کو نماز کے لیے جگانا ہے تو اس کے پیروں کو پکڑ لیجئے, دبانے لگیے, اور پھر اس کے بعد وہ خود بخود اٹھ کر کے بیٹھ جائے گا اور وہ خود پوچھے گا کہ کیا ہوا. تب آپ اس سے کہیے, جب اس کے اوپر سے نیند ختم ہو جائے گی تب آپ کہیے کہ چلیے اللہ کا منادی ہم کو آواز دے رہا ہے, چل کر کے ہم نماز پڑھ لیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں. اس میں کسی کا نام یہ نہیں کہا کہ ہم نے ان قبیلے والوں کو, ان علاقے کے لوگوں کو, مدینہ والوں کو, مکہ والوں کو, کوفہ والوں کو, بلکہ یہ نہیں کہا کہ ہم نے صرف ایک کسی قبیلے والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے, بلکہ فرمایا کہ پوری دنیا اور رہتی دنیا تک کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. آپ کے نہ آنے سے قوم کی کیا حالت تھی, آپ کے نہ آنے سے پہلے عورتوں کے ساتھ کیا بدسلوکیاں ہو رہی تھی, آپ کے نہ آنے سے پہلے کس طریقے سے کمزور طبقے کو دبایا جاتا تھا, آپ کے نہ آنے سے پہلے مزدوروں پر کیا ظلم کیا جاتا تھا, آپ کے نہ آنے سے پہلے جانوروں کے ساتھ کیا بدسلوکی کی جاتی تھی. آپ جب آئے تو آپ نے بتلایا کہ ہاں کیا کیا حقوق کس کس کے ہیں, کیا کیا حقوق. یہ نہیں کہا کہ انتشار کو پھیلاؤ, یہ نہیں کہا کہ کسی کو دیکھو تو اس سے لڑ جھگڑ کر کے معاملے کو حل کرو, یہ نہیں کہا کہ بلکہ جھوٹ سے اپنے کاروبار کو پھیلاؤ, یہ نہیں کہا کہ بازاروں کے اندر نکل کر کے تم جھوٹ بولو گے تو ہم تم کو رزق دیں گے, بلکہ یہ کہا کہ اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو, روزی دینے والا وہ ہے, روزی دینے والا وہ ہے. اگر تم جھوٹ بول کر کے روزی کماؤ گے تو کیا ہوگا؟ کیا تھا کہ کہا کہ مجھے اپنے سردار کی خدمت میں پیش کریے, کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اچھا, کسی کے دل کے اندر یہ تھا بھی نہیں کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے. جیسے ہی انہوں نے کہا کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیجئے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن نے کہا تم مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں. کہنے لگے تم تو اس کے دشمن ہو. کہنے لگے ہاں میں دشمن ہوں, لیکن مجھے اپنے سردار کے پاس لے کر چلو, میں کہہ رہا ہوں. گئے, دروازے پر دستک دی, کہا کون ہے؟ کہنے لگے عمر فاروق آئے ہیں. کہنے لگے خطاب کے بیٹے آئے ہیں. ایک صحابی تلوار لے کر کے کھڑے ہو گئے, کہا اللہ کے رسول آپ بیٹھے رہیے, اگر آج نیک کام کے لیے آیا ہے, اگر آج اچھے کام کے لیے آیا ہے تو اس کو اندر آنے کی اجازت ہے, اور اگر اس کے دل کے اندر بری نیت ہے تو میں اپنی تلوار سے اس کے تن کو جدا کر دوں گا. دروازہ نہیں کھولا گیا. کہا کس لیے آئے وہ؟ کہا دروازہ کھولو, ایمان لایا ہوں. کسی کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ عمر ایمان لے آئیں گے, عمر ایمان لے آئیں گے. ابھی
جو کہہ رہے تھے کہ ہاں ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تن سے جدا کر دوں گا، والعیاذ باللہ، ابھی تک یہ کہہ رہے تھے، ابھی تک اس چیز کا بغل بجا رہے تھے، ڈنکا بجا رہے تھے، وہاں سے اٹھ کر کے یہاں آنے میں اتنی حالت چینج ہو گئی، کہنے لگے ہاں کھولو، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، کھولو دروازے کو کھولا گیا تو کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بس مجھے کلمہ پڑھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور ان کو مسلمان کر دیا۔ یہ میرے محترم بھائیوں وہ حضرات ہیں کہ جن کے بدولت ایمان کی پروری ہوئی ہے، ایمان کی پرورش ہوئی ہے۔ اس سے قبل جو واقعہ ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کعبے کی دیوار سے لگ کر کے رو رہے ہیں، اے اللہ دو لوگوں کو آپ ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیجئے، یا تو ابو جہل کو یا تو عمر ابن خطاب کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں، اس طرف آپ کی دعا ہونے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، اسی لیے کہا گیا کہ یہ مراد رسول ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد رسول ہیں، ان کو مانگا گیا ہے، ان کی منت لگائی گئی تھی، اسی لیے ان کے بارے میں کہا گیا۔ تو یہ وہ صحابی ہیں میرے محترم بھائیوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جال نچھاور کرنے والے۔ ابھی تک تو کیا ہو رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے تیار تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو تن سے جدا کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی بہت لمبا واقعہ ہو جائے گا، اس واقعے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو بات ایک دم صاف ہے وہ بات یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سیرت کی، جس تعلیم کی، ہمیں جس چیز کی ہمیں دعوت دی، اگر وہ دیکھا جائے تو بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہ ہم اور ہماری معاشرتی زندگی اس سے کھوکھلا ہے، ہمارے اندر بہت ہی چینجز کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو چینج کریں، ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے معاشرہ چینج ہوگا۔ اگر ہمیشہ انگلیاں اٹھتی رہیں تو کبھی معاشرہ چینج نہیں ہوگا۔ اللہ بھی اسی چیز کا وعدہ کیے ہوئے ہے۔ قرآن ہماری کتاب ہے، قرآن میں کیا فرمایا گیا؟ قرآن میں اللہ نے جو اتارا، قرآن میں اللہ کی کتاب کہ جس کو افضل الکتاب کہا گیا، کہ قرآن کے بعد کہ کہا یہی وہ قرآن تھا جس نے مقدر کو بدل ڈالا، عمر ایمان لے آئے، ہوا باطل کا منہ کالا، کہ عمر ایمان لانے کے بعد اور یہی قرآن میں اللہ نے کیا کہا کہ ہم مسلمانوں کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا، کیا کہا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ کوئی شخص یہ چاہے کہ ہم آج ہی رات کے اندر ہم کروڑ پتی بن جائے گا، بغیر قد و کاوش کے بن جائے گا؟ نہیں بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ ہمارے پاس بغیر کوششوں کے 10,000 روپیہ آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے ہیں۔ کیوں نہیں آ سکتے؟ اس لیے کہ ہم جب اپنے قدم کو بڑھائیں گے تب ہمارے پاس آئیں گے۔ ہم جو آج کل ڈوبے ہوئے ہیں، جس کی سب سے بنیادی وجہ ہے کہ آج دیکھا جائے کہ مسلمان سب سے زیادہ مارا کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کی سب سے زیادہ ویلو کم ہو رہی ہے، مسلمانوں کے خلاف نہ جانے کیسی سازشیں کی جا رہی ہیں، مسلمانوں کے خلاف نہ جانے کیسے حالات رچے جا رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں کہ ایک احمد آباد کے اندر، سابرمتی کے اندر، جو ایک لڑکی عائشہ نام کی خودکشی کر لی، آخر وہ کرنے والی کون تھی؟ ہمارے یہاں تو ایسے واقعے شاذ و نادر کم ہی ہوتے تھے، ایسے ہوتے ہی نہیں ہیں، لیکن اگر ہوئے بھی ایسے واقعے تو میرے محترم بھائیو یہ شرم کی چیز ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، کسی کو مرنے کی اجازت نہیں دیتا کہ ہاں عائشہ کی جو شادی ہوئی عارف کے ساتھ، عارف نے یہ کہہ دیا کہ تم جب مرنے لگنا تو آخری ویڈیو بنا کر کے میرے پاس بھیج دینا اور یہ کہہ دینا کہ ہاں اب میں مرنے جا رہی ہوں۔ اس نے ایسا ہی کیا، زندگی سے اس قدر تنگ آ گئی تھی، اللہ اس کی مغفرت کرے، اللہ اس کے درجات کو بلند کرے۔ اس نے اللہ کے ہاں جو باتیں اس نے کہی کہ میں ندی سے پرے کرتی ہوں کہ اے ندی تو مجھے اپنے اندر سما لے،
اور میں ہمیشہ اڑنا چاہتی ہوں، مطلب اس طریقے کی ایسی باتیں کہیں۔ تو یہ بھی دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بھی آج رائج ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سب چیزیں کہ جس کی وجہ سے ریزن کیا ملا؟ ریزن یہ ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے ریزن کیا مل رہا ہے؟ جہیز کی وجہ سے۔ اس نے جو جان دی، اس نے جو سابرمتی کے اندر چھلانگ لگا کر کے اس نے جان دی، اپنی جان کو اللہ کے حوالے سپرد کر دیا، کس وجہ سے؟ جہیز کی وجہ سے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا تھا، لیکن ابھی تک میں آپ کو بتا دوں، آپ کی نالج کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تھا، اس وقت حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہی رہ رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو زرہ تھی، جس کو پہن کر کے وہ جنگ کے اندر جاتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی تمہارا نکاح ہے، تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کو تم بطور مہر کے دے سکو میری بیٹی کے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ایک زرہ ہے۔ کہا ہے تو؟ کہا جا کر کے اس کو بیچ آؤ۔ اس کو بیچنے گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے، انہوں نے اس کو خرید لیا، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا مزاج ہی ایسا تھا کہ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی عرصے کے بعد اس کو واپس بھی کر دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیچ کر کے زرہ آئے ہیں اور گھر کے اندر آئے، اور پھر حضرت علی جب بیچ کر کے آئے تو جو پیسے ملے انہی پیسوں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جہیز تیار کیا گیا۔ جہیز میں کیا تھا؟ جہیز میں ایک بچھونا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک تکیہ تھا اس کے اندر بھی کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک مشکیزہ تھا جس کے اندر پانی بھر کر کے لایا جاتا تھا، اور ایک مٹکا تھا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں، اور وہ بھی کس کے پیسوں سے لی گئی؟ یہ چیز جو میں بتا رہا ہوں ہر عالم نے، بلکہ حدیث کی، قرآن کی، آپ چاہے جس سے یہ بات پوچھ لیجئے، قرآن کی اور احادیث کی تفسیروں کے اندر آپ کسی بڑے عالم سے اس کے بارے میں تحقیق کریں گے، کبھی بھی کسی نے کہیں پر بھی ایسا نہیں واقعہ ذکر کیا ہے، لکھا ہے کہ ہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا تھا۔ کچھ نہیں دیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں دیا تھا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رخصتی کا وقت آیا تو ان کی جو چچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کیا، کیونکہ بغل ہی میں جانا تھا، اس لیے وہ جا کر کے رات میں جب اندھیرا ہو گیا تو وہ جا کر کے وہاں تبدیل کرائیں، گھر کو چینج کر دیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ ہاں، کہا کہ اس بات پر پہلے تیار ہو جاؤ، کہ اپنے آپ کو ہر طریقے سے مضبوط کر لو۔ آج کل کیا معاملہ چل رہا ہے؟ اس کے برعکس چل رہا ہے کہ آج سب سے بڑی جو بات ہے، سب سے بڑی جو خرابی ہم لوگوں کے اندر آ گئی، وہ یہی آئی کہ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اور ہر کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرنے والے ہم ہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو معلوم نہیں کہ حضور کی سیرت کیا ہے، اگر وہ عمل کرتا ہے تو وہ تو انجانے میں عمل کر رہا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں، نہ جانے کتنی چیزوں پر عمل کر رہا ہے، لیکن ہم کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے دن گزارے، کیسے کیسے سال گزارے، کس طریقے سے فاقہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک چیز رائج تھی، بہت رائج تھی۔ کیا چیز؟ وہ چیز تھی صوم وصال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد منع فرما دیا۔ صوم وصال اس کو کہتے ہیں کہ لگاتار کئی دن تک روزے رکھنا بغیر کھائے پیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رہے تب تک یہ چیز رہی کہ ہاں، بغیر افطاری کیے، بغیر سحری کیے، یہ چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جائز تھی، لیکن بعد میں آپ نے اپنی زندگی ہی میں اس کو منع فرما دیا تھا۔ امت کے لیے اس چیز کے لیے منع ہے، اور فرمایا کہ صوم داؤدی، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ کیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ یہ تھا کہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن بھوکے رہو، اور ایک دن افطاری کرو، ایک دن بھوکے رہو، ایک دن افطاری کرو۔ یہ لیکن ان دنوں کے بات ہے کہ جب بہت سارے مسلمانوں کے اندر عادتیں ہوتی ہیں کہ ہاں 11 مہینے رمضان کے علاوہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، کتب علیکم الصیام،
فرمایا کہ یہ روزے تو فرض ہیں، ان روزوں کو تو کسی حال میں نہیں چھوڑنا ہے، ہاں اگر مجبوری آ جائے تو بات یہ الگ ہے، حالت مجبوری کے سوا کبھی بھی روزے نہیں چھوڑنا ہے۔ اور یہ نفلی روزے جو ہیں یہ بہت سارے لوگ لگاتار رکھتے رہتے ہیں، روزے ایک ہفتہ تک روزے رکھتے رہتے، تو فرمایا کہ اس سے بھی منع فرمایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اپنے معاشرے کے اندر ڈھالیں، یہی اصل مقصد میلاد کا ہے، یہی اصل مقصد عید میلاد النبی کا بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اول سے لے کر کے آخر تک زندگی بیان کی جائے، اور پھر اس کے بعد ہم اپنی زندگی کے اندر یہ چیز جانچے، اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے نمونے جو تھے، پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثالیں تھیں کتنی ہمارے اندر پھٹ آ رہی ہیں۔ اب ہم دیکھیں، پھر اس کے بعد ہم کہیں کہ ہاں مسلمان ہیں، ہم مسلمان تو ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہاں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کام کرو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے، ایسا نہیں ہے، کافر نہیں ہوگے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، ذرا سا ایک بات یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ ہماری اور آپ کی جو حشر ہونا ہے، آپ کا جو حشر ہونا ہے، ہمارا جو حشر ہونا ہے، مرنے کے بعد جب جائیں گے ہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے حوض کوثر پلا رہے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے حوض کوثر پر کھڑے ہو کر کے حوض کوثر پلا رہے ہوں گے۔ تو یہ بتائیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ ہم سے موڑ لیا تو ہماری کیا بنے گی؟ کہا کہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن لوگ دوڑتے ہوئے جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے اے آدم، آپ اللہ سے سفارش کر دیجئے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ قیامت کا منظر حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ اللہ کے ہیں، آپ ہمارے بارے میں سفارش اللہ سے کر دیجئے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو لوگ ان کے پاس جائیں گے۔ اس پہ بہت ہی زیادہ غور کرنے کی بات ہے، اس بات کو غور سے سنیں۔ ہم اپنی زندگی کو بھی دیر بازار کے اندر رہو گے، فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے، فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے، ایک ایک قدم کو اٹھانے میں فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے، ایک ایک سودے کو خریدنے میں فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اور جب فرشتے، اگر جتنی دیر تم وہاں پر رکے ہو، اگر فرشتے تم کو نیکیوں سے لبریز کر دیں گے تو بتاؤ میرے محترم بھائیوں، مسلمان کے لیے اس سے زیادہ نفع اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ کہ کیا بتائیں، ہم تم سے تو کہا کرتے تھے کہ نماز پڑھو، ہم تم سے تو یہ بات کہا کرتے تھے کہ روزہ رکھو، ہم تم سے تو یہ کہا کرتے تھے کہ جھوٹ نہ بولو، لیکن ہم خود اتنا زیادہ جھوٹ بولتے تھے، وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ حصہ دے دیا، اللہ نے آج ہمیں یہ عذاب دے دیا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہم اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو چینج کرنے کی کوشش کریں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طریقے سے زندگی گزاری، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکاح ہوا کہ نکاح کے موقع پر سب سے زیادہ جو خوشی ہوتی ہے، گھر والوں کو خوشی ہوتی ہے، لڑکی کو خوشی ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا سوٹ زیب تن کر لیا جائے، پہن لیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، لاڈلی بیٹی ہیں، چہیتی بیٹی ہیں، اور فرمایا کہ یہ جنت کی سردار ہیں، جنت کی عورتوں کے سردار بنیں گی یہ بیٹی۔ ان کے وہ دنیا میں بھی اللہ نے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا۔ یہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے، شاذ و نادر، ہو سکتا ہے کسی نے نہ سنا ہو سکتا ہے کسی نے نہ سنا ہو، لیکن جنہوں نے سنا ہے اس کے لیے تذکیر، اور جنہوں نے نہیں سنا ہے اس کے لیے تعلیم۔ وہ واقعہ کیا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 دن کا فاقہ ہے۔ کتنے دن کا؟ 6 دن کا فاقہ ہے۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا اے فاطمہ گھر کے اندر کچھ کھانے کے لیے ہے؟ حضرت فاطمہ کچھ نہیں منہ سے بولی، رونے لگی کچھ نہیں بولی اور کہا اے ابا جان آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر کے اندر کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ تو کہا کہ اچھا، اور اس سے پہلے یہ سنیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انٹری ہوئی، جو داخلہ ہوا وہ کس طریقے سے ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ آئے، دستک دیے، کہا کون؟ کہا کہ بیٹی تمہارے ابا جان آئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ کہا کہ پہلے ابا جان آپ اپنا چادر اندر پھینک دیجئے، پھر اس کے بعد اندر تشریف لائیے تاکہ میں اپنے بدن کو اچھی طریقے سے ڈھانپ لوں اس چادر سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، لخت جگر، چہیتی بیٹی، اور ان باتوں سے دیکھ لیجئے کہ کن باتوں سے آپ کے درمیان زندگی جی رہی ہیں، کس طریقے کی آپ کی زندگی ہے، ہماری اور آپ کے معاشرے میں جو زندگی ہے وہ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طریقے سے گزر رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نکاح ہے، اور جو آپ کی بیٹی جو سوٹ پہنے ہوئے ہیں، وہ اس وقت جو سوٹ آیا تھا وہ یمنی سوٹ کہلاتا تھا، لیکن اس سوٹ کے اندر بھی بتلایا جاتا ہے کہ 2 پیوند لگے ہوئے تھے۔ کہا کہ وہ سوٹ جو تھا وہ بھی کوئی نیا سوٹ نہیں آیا تھا، کہا کہ اس سے پہلے ان کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی سوٹ میں پہن کر کے، اسی سوٹ کو زیبتن کر کے، اور وہ سوٹ جو میں منگایا گیا تھا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ بہت مالدار تھی، بہت زیادہ ان کے پاس اللہ نے مال کی فراخی دے رکھی تھی، انہوں نے ہی سوٹ منگایا تھا، کیونکہ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نکاح کا پیغام حضرت خدیجہ نے دیا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کے پیغام کو قبول کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سوٹ کو منگوا کر کے اس کو زیبتن کیا، اور پھر اس کے بعد اسی کو زیبتن کرنے کے بعد اس کو رکھے رہی، اور پھر اس کے بعد جس کو ضرورت ہوئی وہ پہنتا گیا۔ اور جب آپ یعنی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے جب نمبر آیا تو یہ پتا چلا کہ اس کے اندر 2 پیوند لگے ہوئے تھے۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حالات ہیں۔ حالانکہ آپ چاہتی تو اللہ سے دعا کر کے کچھ بھی اللہ سے مانگ لیتی، اللہ سے کچھ بھی مانگ لیتی۔ جب فرمایا کہ کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح کا جب وقت آیا تو حضرت جبریل امین تشریف لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ایک کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ چٹھی لے کر آئے اور انہوں نے وہ دیا اور کہا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر ہے۔ کہا کیا مہر ہے؟ کہا مہر یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے، ان کا مہر ادا ہو جائے گا۔ تو یہ میرے محترم بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ اور ٹویٹر پہ نہ جانے کیسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی نے ایک لڑکے سے مہر کے طور پر فجر کی نماز مانگی، ایک لڑکی نے ایک لڑکے سے بطور مہر تہجد کی نماز مانگی۔ یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن ابھی تک عملی زندگی کے اندر، میری زندگی کے اندر تو ایسا کوئی لڑکا اور کوئی ایسی لڑکی زندگی کے اندر ایسی نہیں دکھی ہے جو ایسا کرنے والی ہو۔ لیکن ایسا کرنے والی کون ہوگا؟ یہ ہم ہی ہوں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اپنے اندر ڈھالیں گے۔ ہم کسی سے کہیں گے نہیں۔ اگر کوئی لڑکی پائلٹ بنی ہوئی ہے تو ہمیں اس چیز کا قلق ہو رہا ہے کہ وہ کپڑے پہن کر کے وہ پائلٹ بنی ہوئی ہے، وہ خدمت انجام دے رہی ہے، لیکن پائلٹ بننے والی وہ لڑکی کون ہے؟ وہ مسلمان ہے۔ ہمیں اس بات کا قلق ہوتا ہے، اس سے جب نام پوچھا جاتا ہے تمہارا کیا نام ہے تو وہ بتاتی ہے کہ ہمارا ریشمہ بانو نام ہے، وہ بتاتی ہے کہ ہمارا فاطمہ نام ہے، وہ بتاتی ہے کہ ہمارا خدیجہ نام ہے، لیکن وہ کام کون سا کر رہی ہے؟ وہ مسافروں کے سامنے ناشتہ پیش کر رہی ہے۔ اور آپ جائیں بامبے کے تاج ہوٹل کے اندر، میرا تو جانا ہوا ہے، میں گیا تو میں نے جب دیکھا وہاں کا جو ماحول تھا، اللہ ایسے ماحولوں سے بچائے کہ کس طریقے سے عورتوں کی عصمت دری سے کھیلا جا رہا تھا، کس طریقے سے۔ لیکن یہ کسی سے آپ نہیں کہہ سکتے ہیں
یہ صرف وہ چیزیں ہیں کہ جو اپنے اندر ہی رکھ سکتے ہیں، اور زیادہ کہیں گے تو آپ ہی برے ہو جائیں گے، آپ ہی برے ہو جائیں گے، کیونکہ گھر کے حال آپ نہیں جانتے ہیں، نہ جانے وہ کس مجبوری کی وجہ سے وہ اس درجے پر پہنچی ہوگی، اور نہ جانے ہو سکتا ہے اس نے بہت زیادہ سورس لگایا ہوگا، تب اس کے بعد اتنے بڑے ہوٹل کے اندر یا جہاز پر اس نے نوکری کرنے کے لیے اس نے کچھ کیا ہوگا۔ لیکن ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو، عورتوں کو نوکری کرنا منع ہے، یا عورتیں نوکری کریں یا بازار میں گھومیں، بلکہ یہ کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیز کہ اگر کبھی یہ معاملہ پیش آ جائے تو اپنے آپ کو خوب اچھی طریقے سے ڈھانپ لو، خوب اچھی طریقے سے اپنے آپ کو زیبتن کر لو، کہیں سے کوئی چیز نظر نہ آئے، اپنے آپ کو، اپنے کپڑے ایسے پہنو کہ کہیں سے کوئی چیز نشو نما نہ ہو، کہیں سے کوئی چیز دکھائی نہ دے، مرد کی آنکھوں کے اندر تمہاری رغبت نہ بڑھے، مرد کے دل کے اندر تمہاری رغبت نہ بڑھے، کہ مرد کے دل کے اندر کوئی قلق نہ پیدا ہو۔ اگر آپ ایسا کر کے نکلتے ہیں اور گھر سے مجبوری کے درجے میں نکلتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، فرشتے بھی تمہاری مدد کریں گے، لیکن فرمایا کہ اگر اس کے برعکس آپ گھر سے نکلیں گی اور اپنے چہرے پر خوشبودار کوئی چیز لگائیں گی، فرمایا کہ 70 شیطان اس عورت کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اس لڑکی کے ساتھ لگ جاتے ہیں کہ جو عورت گھر سے بجتا ہوا گھنگرو یا کچھ ایسی چیز یا خوشبودار کوئی چیز ایسی لگا کر کے گھر سے جائے گی تو 70 شیطان اس کے ساتھ جائیں گے، اور 70 شیطان جب اس کے ساتھ جائیں گے تو باقی دنیا کے اندر کتنے شیطان ہیں یہ تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہم کسی کی آنکھیں نہیں بند کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم کسی کی آنکھیں نہیں بند کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ جو عورتیں اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہناتی ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہناتی ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہیں بھی نہیں ثابت ہے، کہیں بھی نہیں ملا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت سے یہ کہا ہو کہ جاؤ تم کاروبار کرو یا جاؤ تم تجارت کرو، بلکہ یہ کہا کہ اچھے مرد سے شادی کرو، اچھے گھرانے سے شادی کرو، اگر تمہارا شوہر مالدار ہے تو اللہ کی راہ میں خوب مال خرچ کرو، اور اگر تنگ دست ہے، کمزور ہے، مالی اعتبار سے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو تم اس اعتبار سے اس کی مال کی امانت دار ہو، اس کے مال کی دیکھ ریکھ کرنے والی ہو، اور اس کے مال کی اگر تم خیانت داری کرو گی تو کل قیامت کے دن تم پکڑی جاؤ گی، اور جب پکڑی جاؤ گی تو اللہ تبارک و تعالی تم سے انتقام لے گا کہ ہم نے تمہارے شوہر پر ہم نے تم کو حکمرانی دی تھی، ہم نے تمہارے شوہر کے لیے تم کو امانت داری سونپی تھی، تم نے اس میں کتنی امانت داری کی ہے، تم نے اس میں کس قدر کی امانت داری کی ہے، بتاؤ ذرا سا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو اندر لائیں، اپنی زندگی کے اندر جب ہم لائیں گے تو ہمارا جو اصل مقصد ہے کہ جو میلاد کا جو اصل مقصد جو ہے تبھی پیدا ہوگا، ورنہ میلاد تو نہ جانے کتنی جگہ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کا طریقہ رہا ہے، یہودیوں کا طریقہ تھا کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کہ ان کے سامنے جب اللہ کی کتاب پڑھی جاتی تھی، ان کے سامنے جب اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جاتی تھی تو وہ گویا کہ ایسے ہو جاتے تھے انہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں، انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ تو کیا ہم یہودیوں سے بدتر ہو جائیں گے؟ کیا ہم عیسائیوں سے بدتر ہو جائیں گے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم ہر طریقے سے یہ بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہم کسی غیر کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اور کسی غیر کے ساتھ ہم اٹھنا بیٹھنا کر رہے ہیں تو ہمارے اندر وہ چینجز دیکھے، ہمارے اندر وہ بدلاؤ دیکھے اور وہ کہے کہ ہاں واقعتاً مسلمان اچھے ہوتے ہیں۔ آج مسلمان کا نام سن کر کے لوگ بدک جاتے ہیں۔ آج مسلمان کا آپ کہیں جائیے، کہیں آفس میں جائیے، کہیں کسی بغل کی سیٹ پہ، اگر میرے ساتھ تو ایسے نہ جانے کتنے واقعے ہوئے کہ ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا اور سفر کرتے کرتے میں نے جب میں فلائٹ سے اترا اور پھر اس کے بعد جب سفر کرنے کے لیے میں نے بس پکڑی تو اس کے بعد جب اس نے پوچھا کہ کیا نام ہے تمہارا،
میں نے کہا کہ اسعد کیا پورا نام بتائیے، کیا نام؟ میں نے کہا محمد اسعد۔ کہنے لگا اچھا محمد۔ وہ اٹھ کر کے دوسرے آگے سیٹ خالی تھی، کہنے لگے، میں نے کہا بھیا یہیں بیٹھیے ابھی آپ کو چائے پلاتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں نہیں یہاں آگے ٹھیک ہے۔ تو اس کے جو بدلاؤ ہم نے دیکھے، آخر کیوں ایسا کیوں ہوا؟ آپ آفس کے اندر جائیے کہیں پر، اپنے آپ سرٹیفکیٹ اپنے ڈاکومنٹس دیکھیے دیجئے، اور پھر اس کے بعد جب وہ دیکھے گا تو آج جو ہمارے لیے آج جو سازشیں رچی گئی، آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہمارے لیے، کس طریقے سے غلاظت بھری ہوئی ہے، کس طریقے سے ہمارے لیے نفرتیں بھری ہوئی۔ یہ بھرنے والے کوئی دوسرے نہیں آئے ہیں، بلکہ بھرنے والے ہم ہی ہیں۔ ہم ہی اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ شراب خانوں پر سب سے زیادہ اگر کوئی ملتا ہے تو مسلمان ملتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ شراب خانوں پر سب سے زیادہ جو شراب پینے والے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ کیوں ہیں آخر ان کو تم فرمایا کہ شراب کے قریب بھی مت جانا ہے۔ بتلایا کہ شراب تو ام الخبائث چیز ہے، کہ تمام خبیث چیزوں کی سردار شراب ہے، کہ اگر کسی نے ایک گھونٹ بھی پی لیا تو 40 وقت تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، 40 دن تک اس کی نمازیں نہیں قبول ہوں گی۔ اگر کسی نے ایک گھونٹ پی لیا تو 40 دن وہ اللہ کے سامنے چاہے جتنا گڑگڑاتا رہے، چاہے جتنا روتا رہے، ہاں علاوہ اس کے کہ ہاں وہ سچی توبہ آ کر کے اللہ سے مانگ لے، اے باری تعالی ہمیں معاف کر دیجئے کہ ہاں اب ہم آئندہ کبھی نہیں پیئیں گے۔ تو وہ فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے غلطی کی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے غلطی کی ہی نہیں۔ تو ہمارے اندر بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اب تک جتنی غلطیاں ہوئی، جتنے گناہ ہوئے، جتنی غلطیاں ہوئی، جتنی خطائیں ہوئے، ہم ان کی طرف مائل نہ ہو کر کے بلکہ اللہ کی طرف مائل ہوں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ اگر ہم اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے تو اللہ ہمارا ہم سے راضی ہوگا۔ اور آج ہماری زندگیوں کے اندر دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے، سب کچھ اللہ نے ہم کو دے دیا۔ 2 وقت کی روٹی دے دی، بہترین بستر دے دیا، بہترین رہنے کے لیے گھر دے دیا، اور اس کے علاوہ ہم کو کھیلنے کے لیے کودنے کے لیے بچے بھی اللہ نے دے دیے، سب کچھ دے دیا۔ اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ کیا حال چال ہے؟ آج کل کیا حال چال ہے؟ سب سے پہلے ہماری زبان پہ آتا ہے ناشکری آتی ہے، سب سے پہلے ناشکری آتی ہے۔ فرمایا کہ ناشکری سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو رزق دیتا ہے وہ بھی چھین لیتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ نہ کہیں ہم سے یہ نہیں کہا گیا کہ ہاں آپ نے دکھ بیان کرنے لوگوں، ارے یار کیا بتائیں آج کل بہت زیادہ مال جو ہے کھپ نہیں ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، اور بہت ہی زیادہ گراوٹ آ چکی ہے، بہت ہی زیادہ مال کی تنگ دستی آ چکی ہے، یہ نہ کہے بلکہ یہ کہے کہ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کیوں؟ اگر شکر کریں گے تو فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تبارک و تعالی اور بڑھا دے گا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور فرمایا وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لے گا۔ تو اس لیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو اصل مقصد، جو میلاد کا اصل مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ فرمایا کہ انسان اس وقت تک پورا مسلمان نہیں بن سکتا ہے جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پورا استفادہ نہ حاصل کر لے، پورا فائدہ نہ حاصل کر لے۔ اگر انسان اپنی زندگی کے اندر پورا اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج ہیں، جتنی بھی بیویاں ہیں، کسی کو بھی آپ دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کی بھی اقتداء کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ کسی بھی صحابی کو لے لیجئے، کسی بھی صحابیہ کو لے لیجئے، کسی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان لانے والی مومن عورت یا مومن مرد کو لے لیجئے، اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گی تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن کسی کی بھی زندگی کے اندر یہ نہیں ملے گا کہ انہوں نے جھوٹ بولا، انہوں نے مکاریاں کی، انہوں نے عیاریاں کی، انہوں نے بدسلوکی کی، انہوں نے بد اخلاقی کی۔ آج ہم لوگوں کے اندر یہی چیز سب سے زیادہ ہے کہ جھوٹ سب سے زیادہ ہم بول رہے ہیں۔ فرمایا کہ جھوٹ کی نحوست کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے کندھوں پر 2 فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، 2 فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ اٹھ کر کے
الگ ہٹ جاتے ہیں اور الگ ہٹ کر کے 40 میل دور بھاگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں مانا جائے گا، یہ مسلمان نہیں مانا جائے گا، فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو اب بتائیے، اگر اللہ ہماری پیشانیوں پہ لکھ دیتے کہ یہ جھوٹا انسان ہے، آپ اس کو پانی تک نہ پلاتے، اس کو پانی تک نہ پلاتے، کہتے جھوٹے انسان کو کون پانی پلائے، یہ بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، یہ بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ ہم ہماری زندگی میں، پوری زندگی میں، اب تک جیسی زندگی گزری 100 گزری، اللہ کے یہاں سب کو جانا ہے، اللہ کے یہاں مر کر جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جس گھر کے لیے ہم کما رہے ہیں، جن بچوں کے لیے ہم کما رہے ہیں، یہی گھر جب ہماری آنکھ بند ہوتی ہے تو کیا یہی گھر، اس گھر کے اندر ہم کو 10 گھنٹے تک نہیں رکھا جاتا ہے۔ اگر رات میں انتقال ہوا تو کہا صبح 10 ہی بجے مٹی دے دینا، ورنہ اگر زیادہ دیر تک روکو گے تو کیا ہوگا، مٹی سے بدبو آنے لگے گی۔ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ابا کی لاش سے بدبو آنے لگے گی، بھیا کی لاش سے بدبو آنے لگے گی، اماں کی لاش سے بدبو آنے لگے گی، یہ نہیں کوئی کہتا ہے، کیا کہیں گے، مٹی سے بدبو آنے لگے۔ جب جیسے ہی ہماری آنکھ بند ہوتی ہے، نام بھی چھن جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، مٹی کو نہلاؤ، مٹی کو اٹھاؤ، مٹی کو اس طرف کرو، مٹی کو اس طرف لے کر چلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہم کو اس سے پہلے ہی بتا دیا تھا یہ چیز کہ تم مٹی سے پیدا ہوئے ہو اور مٹی ہی میں جانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب مٹی ہم ڈالتے ہیں تب بھی ہم یہ بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، منہا خلقناکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر، یہ قرآن کی آیت ہے جو ہم پڑھتے ہیں 16ویں پارے کے اندر ہے، اللہ کہتا ہے کہ منہا خلقناکم، ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا تھا، ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا تھا، وفیہا نعیدکم، اور پھر اس کے بعد ہم تم کو اسی میں لوٹا رہے ہیں۔ اسی میں واپس کہاں انسان جاتا ہے؟ کوئی کتنی بھی پکی قبر بنوا لے، کوئی کتنی بھی اپنی قبر میں چاہے جتنی زیادہ ماربل لگوا لے، چاہے جتنی زیادہ ٹائلز لگوا لے، اور کہے کہ ٹائلز لگوا لیا اب تو بہترین، اب تو ہمارے پاس فرشتے بھی پوچھنے کے لیے نہیں آئیں گے، ایسا نہیں ہے، فرشتے تو چیرتے ہوئے زمین کو آتے ہیں۔ مردے سے پوچھئے حال، مردے سے پوچھئے، ایک کتاب ہے موت کی تیاری، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر گھر والے، اگر دنیا والے یہ چیز جان جائیں کہ مردوں کی اس وقت کیا حالت ہوتی ہے جب وہ دفنا کر کے واپس جا رہے ہوتے، تو تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ یہاں تک کہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب مردے کو نہلایا جاتا ہے، جب اس کا ایک ہاتھ بھی ہلکا اٹھایا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے مردے کو کہ اس کے اوپر آرے چل رہے ہیں۔ اسی لیے جب مٹی کسی کی ہو جاتی ہے، جب کسی کی روح نکل جاتی ہے، اس کے اوپر مکھی تک نہیں بیٹھنے دی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی میت کے اوپر، مٹی کے اوپر مکھی بھی بیٹھی ہوتی ہے تو جو انسان مرا پڑا ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے اوپر پہاڑ ٹوٹ رہا ہے، اس کے اوپر پہاڑ ٹوٹ رہا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب انتقال ہو جائے تو جلدی سے دفن کرنے کی کوشش کرو اور اس کے اوپر ہلکے سے ہلکے کپڑے اس کو پہناؤ۔ اسی لیے جو کفن جو دیکھا جاتا ہے کہ کفن زیادہ مہنگا کوئی نہیں لاتا ہے، چاہے جتنا زیادہ کھرب پتی انسان ہو۔ کوئی کسی کو دیکھا ہے کہ کوئی سونے کے کپڑے پہنا کر کے کسی نے دفن کیا ہے؟ یہاں تک کہ جو دنیا کا بادشاہ تھا، ایسا بادشاہ کہ جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، ہاں، وہ بھی جب دنیا سے جانے لگا تو اس کے ہاتھ اوپر کر دیے اور کہا یہ نہیں کہ ہاں شاباشی دے رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، اب تم لوگ بھی بعد میں آنا، ایسا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا کہ ہم جا رہے ہیں، ہمارے پاس سب کچھ تھا۔ سکندر اعظم، ہمارے پاس سب کچھ تھا، اس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے وصیت کر دی تھی، کہا کہ جب ہم مر جائیں تو ہمارے دونوں ہاتھوں کو اوپر کر دینا۔ اور دنیا والے یہ سمجھ لیں کہ اس کے پاس سب کچھ تھا لیکن جا رہا ہے خالی ہاتھ، جا رہا ہے خالی ہاتھ۔ تو اس لیے ہم اپنی زندگیوں کو اس طریقے سے گزاریں کہ ہم میلاد کے طور پر، میلاد کے طرز پر، میلاد کے طریقے پر اگر ہم زندگی گزاریں گے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، ہم ہوں چاہے آپ ہوں، بات برابر ہے۔ بات یہ ہے کہ آج ہمارے سامنے باتیں آتی ہیں، بہت ساری باتیں آتی ہیں، میں بھی بہت سارے پروگراموں میں جاتا ہوں، ہمارے سامنے مولانا بیٹھے ہوتے ہیں، بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں پر آخر کوئی چیز کے فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی چیز کو قرآن نے کہا ہے پہلے پارے کے اندر کہ بعض دفعہ اللہ انسانوں کو
اتنا گناہ کرنے کی مہلت دے دیتا ہے، اتنا گناہ کرنے کی کیوں؟ میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ گناہ کرنے کی مہلت دیتا ہے، گناہ آپ بغیر اللہ کی توفیق کے نہیں کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، شیطان کرواتا ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ دماغ میں جو اللہ نے عقل دیا ہے کہ اس کے مطابق آپ چلیے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے دو راستے بنائے ہیں۔ اللہ نے، آپ دودھ بیچنے جب جاتے ہیں تو پہلے ایک منڈی کا پتہ ریٹ لے لیتے ہیں کہ ایک منڈی میں آپ کے دودھ کی قیمت 51 روپے ہے، دوسری منڈی میں آپ کے دودھ کی قیمت جو ہے وہ 49 روپے ہے، تو آپ کس منڈی پہ دودھ بیچیں گے؟ 49 روپے والی جان بوجھ کر کے آپ جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ کیونکہ عقل نے کہہ دیا، فوراً اس بات کا فیصلہ عقل نے کر دیا کہ ہاں 2 روپے وہاں زیادہ مل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے بھی ہماری عقل جو بنائی وہ اسی لیے بنائی کہ اللہ نے 2 چیزیں بنائی ہیں، ایک تو جہنم بنائی، ایک جنت بنائی۔ اب اس چیز کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں یا جہنم میں۔ جہنم میں جانے والے کون سے کام ہیں؟ یہ۔ جنت میں جانے والے کون سے کام ہیں؟ یہ۔ فرمایا کہ اور جنت کو جب بنایا گیا تو خواہشاتوں سے گھیر دیا گیا، نفسانی خواہشاتوں سے گھیر دیا گیا کہ جنت میں وہی لوگ جائیں گے کہ جو اپنی نفسانی خواہشات سے محفوظ رہیں گے، گناہوں سے پاک رہیں گے، اپنے آپ کو تقوی کی زندگی گزارنے پر محمول کریں گے، تب وہ شخص جنت کے اندر ان کی انٹری ہوگی۔ اور اگر اس کے برعکس جو ہم لوگوں کے معاملہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ایک کان سے سنا، دوسرے کان سے نکال دیا۔ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ٹائم جو آتا ہے وہ نماز کا ٹائم آتا ہے۔ نماز کا ٹائم شیطان ایسا ورغلاتا ہے، کیوں؟ شیطان ہمارا دشمن ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے۔ یہ چیز قرآن میں کہہ دیا کہ قال انی من الصاغرین، کہ قرآن نے کہہ دیا کہ یہ ہمیشہ تمہارا دشمن رہے گا۔ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها، تو یہ چیز اس وجہ سے ہوئی کہ اس نے تکبر کیا تھا، پورا واقعہ ہے۔ تو خیر اس کو چھوڑیے، وہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ شیطان کو ہمارا دشمن کس نے بنایا؟ اللہ سے مہلت لی تھی شیطان نے اللہ سے یہ بات کہی تھی کہ اے اللہ، آپ تو ہم کو جنت سے نکال رہے ہیں، لیکن جس کی وجہ سے نکال رہے ہیں، کس کی وجہ سے نکال رہے ہیں؟ ہماری وجہ سے نکالا گیا، شیطان نکالا گیا کہ نہیں نکالا گیا جنت سے؟ بھائی حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے جد امجد دادا ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، اب ہم لوگوں ہی کی وجہ سے، مطلب یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے جو ابلیس کو بھگایا تو اسی وجہ سے بھگایا، تو اس لیے ہم شیطان کے ورغلانے میں نہ آئیں۔ شیطان کا کام ہی ہے بھڑکانا، شیطان کا کام ہی ہے نقش قدم سے ہٹانا، شیطان کا کام ہی ہے اپنے آپ کو، انسانوں کو اس راہ پر ڈالنا جو چیز اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کو نازیبا دیتی ہے۔ تو اس لیے ہم یہ سوچیں کہ ہاں بہت سارے کام دنیا کے اندر ہو رہے ہیں، اور ہوتے رہتے ہیں، اور بہت سارے اچھے کام ہیں، بہت سارے برے کام ہیں، ہم ہی سے بہت سارے اچھے کام ہوتے ہیں، بہت سارے برے کام سرزد ہوتے ہیں۔ ہم اچھے کاموں کو کرنے کی کوشش کریں، کوشش کرنا ہمارا کام ہے کہ کوشش کیسے کریں گے؟ ہم اپنے آپ کو اٹھائیں، اپنے آپ کے قدم کو اٹھائیں، کہ فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کے اوپر شیطان آ کر کے اس کے بستر پر سوتے ہیں، اور شیطان اس کی بدھی پر آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اس کے کندھوں پر آ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب نماز کا وقت آتا ہے، یہاں تک کہ اس کے کان وہ بند کر دیتا ہے شیطان۔ دیکھیں آپ کتنی تیز اذان ہوتی ہے، اور اس کے بعد اتنی تیز اذان ہوتی ہے کہ جن کو نماز نہیں پڑھنی رہتی ہے ان سے پوچھو کہ کتنی تیز اذان سنائی دیتی ہے، یہاں تک کہ ان کی نیندیں کھل جاتی ہیں۔ لیکن ہم کو نماز پڑھنی رہتی ہے تو شیطان آ کر کے ہمارے کان بند کر دیتا ہے، کہتا ہے اگر اٹھو گے تو فائدہ ہوگا، اور اگر نہیں اٹھو گے تو شیطان کا فائدہ ہوگا۔ تو شیطان اپنے فائدے کے لیے، تو اس شیطان کی کمر توڑنے کے لیے اللہ نے ہمارے پاس آلہ دے دیا۔ کیا آلہ دیا ہے؟ موبائل ہے، موبائل میں الارم لگانے اور صبح اٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس کے بعد جب ہم صبح اٹھیں گے، صبح کی برکتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید میں
کلام مجید میں اللہ نے جو یہ بات فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اس کے رسول سے محبت کرتے ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، میں بس یہ آخری بات ہے کہ ہاں میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے کہ ہم اپنے اندر اپنی زندگی کو اپنے گھر کو ہم چینج کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھر کو ہم ایسا بنائیں کہ نبی کی مثال سے ہمارا گھر چمکے، نبی کی شمع سے ہمارا گھر چمکے، نبی کے طور امتیاز سے ہمارا گھر چمکنا چاہیے، کہ صرف یہ نہیں کہ ہاں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں بس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں، بلکہ یہ چیز ہماری زندگی کے اندر ہو۔ اگر کوئی چیز نہیں معلوم ہے تو اس کے بارے میں علماء سے آپ پوچھیں، اپنی مسجدوں کے امام سے جو نالج داں ہوں ان سے آپ پوچھیں کہ آخر ایسی کیا بات ہے، آخر ایسی کیا کام کریں ہم جس کی وجہ سے ہمارے رزق میں برکت ہوگی، اللہ ہم سے راضی ہوگا، اللہ ہم سے خوش ہوگا۔ اصل کامیابی جو ہے وہ دنیا کی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی میرے بھائیوں وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر کوئی شخص اس دنیا میں کامیاب ہو گیا، اس کے بعد بہت مال ہے، بہت دولت ہے اور اس نے بہت سب کچھ جمع کر لیا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اصل جو کامیابی اللہ نے رکھی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ وہ آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ جہنم سے بچا کر کے انسان جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ اصل کامیابی ہے۔ اگر ہم اس کامیابی میں کامیاب ہوئے تو ہمارا کام بنے گا، ورنہ ہم وہاں پر ہمیشہ سر پھوڑتے رہیں گے، ہمیشہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے رہیں گے، جہنم پھر اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ فرمایا کہ جو شخص اللہ سے روگردانی کرتا ہے، اللہ سے جو روگردانی کرتا ہے، اللہ کے احکام سے جو روگردانی کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے ہم اور آپ یہ اس بات کی تہیہ کریں، اس بات کے لیے سوچیں، اپنے آپ کو سوچیں، اپنے جو ہمارے اہل و عیال ہیں، ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے خاندان ہیں، ہم اس کے اندر تغیر اور تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اگر ایسا کام نہیں کریں گے تو پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے اندر برکت دے کہ نہ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف یہ بات بتلا دی ہے، ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہماری زبان جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات بتلائی کہ اگر انسان امانت داری کے ساتھ تجارت کرے گا، اگر انسان امانت داری کے ساتھ اپنے مال کو بیچے گا، اس کے اندر جھوٹ نہیں بولے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈالے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر برکتیں ڈالے گا، اور ایسی برکتیں ڈالے گا کہ انسان دنگ رہ جائے گا دیکھتا دیکھتا۔ اللہ سب کچھ پورا کرتا ہے، اللہ سب کچھ پورا کرتا ہے، سب کچھ دینے والا اللہ ہے، ہر چیز کا دینے والا اللہ ہے۔ آپ سوچیں کہ یہاں پر جو آپ بیٹھے ہیں، اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی آپ آتے نہ پاتے، ہم لاکھ کوشش کر لیتے، اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی، پتہ نہیں اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی ہم گھر سے تیار ہو کر کے چلتے کہ ہاں آج میلاد میں جانا ہے، اور پھر اس کے بعد راستے میں آتے کوئی ہمارے ساتھ حادثہ ہو جاتا، یہاں تک نہ پاتے، لیکن اللہ کی توفیق ہوئی، ہم آئے۔ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ایسی پر رونق مجلس میں ہمیں بیٹھنے کی توفیق دی، میلاد میں ہمیں شرکت کرنے کی اللہ نے توفیق دی۔ لیکن میلاد کا جو اصل مقصد ہمارے سامنے ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ گھر کے اندر جب بہت سارے افراد رہتے ہیں، گھر میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، گھر کے اندر بیوی ہے، بچے ہیں، اماں ہیں، ابا ہیں، چچی ہیں، چچا ہیں، سب ہیں، لیکن اس کے ان لوگوں کے درمیان میں ایک نوکر ہے۔ آپ مخاطب کر کے نوکر سے ایک کوئی بات کہیں گے، اس کو بالکل ہو بہو وہی باتیں یاد رہیں گی جیسے آپ کہیں گے، جیسے آپ کہیں گے اس کو وہی باتیں یاد رہیں گی۔ اگر آپ کہیں گے اچھا ریپیٹ کرو ہم نے کیا کہا ہے تو وہ بتا دے گا، لیکن بغل میں بھابھی بیٹھی ہوئی ہے، اے بھابھی ذرا سا آپ بتائیے ہم نے کیا اس سے کہا ہے، وہ کہیں گے ہم نے سنا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دھیان نہیں دیا اس بات پر۔ اس لیے ہم مجلس کے اندر آئے ہیں، میلاد میں تشریف لائے ہیں، ہمارا تو یہ حق بنتا ہے کہ ہم صرف نامی مسلمان نہ بنیں، ہم کام کے مسلمان بنیں اور آخرت ہماری سنوار دے، آخرت ہماری بنا دے اللہ۔ اس بات کی ہمیں کامیابی ہونی چاہیے، ہر طریقے سے ہماری للک جو ہونی چاہیے وہ اسی بات سے ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ سیاہ کار ہیں، مجرم ہیں، اے اللہ پل پل گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری زندگیوں کے اندر اے اللہ خوشی داخل فرما دیجئے، سکون داخل فرما دیجئے. اے اللہ ہماری زندگی کے اندر سے ٹینشن کو ختم فرما دیجئے. اے اللہ حلال رزق عطا فرما دیجئے. اے اللہ حلال رزق کے ذرائع پیدا فرما دیجئے. اے اللہ کیونکہ حلال رزق دینے کی ذمہ داری صرف اور صرف آپ کی ہے. اے اللہ آپ چاہیں گے تو ہمیں حلال رزق عطا ہو سکے گا. اے اللہ اگر آپ نہیں چاہیں گے تو ہمیں نہیں مل سکتا. اے اللہ ہمیں اس بات پر فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں آخرت سنوارنے کی، آخرت بنانے کی فکر پیدا فرما دیجئے. اے اللہ جتنے لوگ میلاد میں تشریف لائے، جنہوں نے سنا اے اللہ باتوں کو، اے اللہ ان سب کو عمل کرنے کی اور ساتھ میں ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کے تجارتوں میں خوب خوب برکتیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ تمام طریقے کی شیطانی شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہر طریقے کی اے اللہ جادو ٹونے سے، اے اللہ حسد و جلن سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ شیطانی اثرات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ آپ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی لین سے دعائیں مانگی ہیں اے اللہ ان میں ہم سب کا حصہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ عورتوں کے اندر، بچوں کے اندر، بڑوں کے اندر، اے اللہ سب کے اندر، اے اللہ مردوں کے اندر دینداری والا اے اللہ ماحول پیدا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر دینداری والا ماحول پیدا فرمائیے. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہم نے جو بھی مانگا اور جو بھی مانگنے سے رہ گئے اللہ وہ سب ہمیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.